الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع علم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے مہینہ چینج ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ گزر چکا اور یہ دوسرا مہینہ سفر کا شروع ہو چکا ہے۔ آج اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے اس مہینے کے حوالے سے مسلمانوں میں جو فکر رائج ہے، غلط رسمیں رواج پا کر نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہی ہیں، ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس مناسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان ہے ماہ سفر کی حقیقت۔ اس مہینے کی شرعی حقیقت کیا ہے اور لوگوں نے اسے کس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ کسی شاعر نے ان احوال و کوائف پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس لیے توجہ سے آنے والی گفتگو سماعت کریں اور دعوتی نقطہ نظر سے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں اور دوست و احباب کی مجلس میں بھی اس پر گفتگو کریں، تاکہ جن کے ذہن و خیالات میں پرانی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں اور جو صحیح بات ہیں وہ اپنی جگہ بنا لیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک کی وجہ جان لے کہ اس کا نام سفر کیوں رکھا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر اصل میں یہ ہے صفر، یعنی صاد کے کسرہ کے ساتھ، اور صاد کے کسرہ کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے ہم صفر تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے زیرو، یعنی خالی۔ لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے بجائے صفر کہنے کے اسے سفر کے نام سے جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اس ماہ کو ماہ صفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں جن کی تعداد 12 ہے
ان 12 مہینوں میں 4 مہینے زمانۂ جاہلیت میں بھی حرمت والے مانے جاتے تھے۔ حرمت والے مطلب لوگ ان کی اس زمانے میں بھی تعظیم کرتے تھے، عزت بجا لاتے تھے، اور ان مبارک مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینہ تو کنٹینیو ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور تیسرا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے تصور کیے جاتے تھے۔ محرم کا مہینہ جب خالی ہوتا تو چونکہ 3 مہینے سے لوگ ایک طرح سے ان دنوں گھروں میں قید رہتے تھے، جنگ و جدال نہیں ہوتی، لوگ باہر بہت کم جاتے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا لوگ گھروں سے نکل پڑتے تھے، مکانات خالی ہو جاتے تھے۔ تو ان خالی مکانات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مہینے کو صفر کا مہینہ کہا گیا، یعنی جس میں گھر مکانات خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس کے نام رکھنے کی وجہ ہے، مگر اس تعلق سے بہت ساری جو غلط روایات اس مہینے کی طرف منسوب ہے، اس میں سب سے پہلے ہم ایک ایسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں جسے لوگ حدیث کے نام پر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جو اس مہینے کے تعلق سے ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے نکلنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسے حدیث کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور آج کا دور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس طریقے سے آسان اور بہت ہلکے پھلکے کام کر کے جنت کمانے کی ہوڑ لگا بیٹھتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو 10 دن 15 دن پہلے ہی لوگ ایک حدیث وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو رمضان کے آنے کی بشارت پہلے دے گا اس کے لیے جنت ہے، اور اس کو لوگ خوب وائرل کرتے ہیں، آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی روایات ہیں۔ انہی روایات میں سے ایک یہ بھی ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی چیز کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا اور اس کو جانچ لینا یہ ضروری ہے کہ آیا ہم جس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ چیز صحیح ہے یا نہیں۔ یہ تو ایک کامن چیز کے تعلق سے ہے، عام باتوں کے تعلق سے ہے، لیکن جب معاملہ قرآن اور حدیث کی طرف منسوب ہو، جب بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی پڑتال کر لینا، جانچ کر لینا اور اس کی صحت کے بارے میں جانکاری حاصل کر لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج لوگ گھر بیٹھی بٹھائے حدیث بنا لیتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف اس بات کی نسبت کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو میسج کے طور پر بھیج دیتے ہیں، اور پھر دیکھنے والا بغیر کسی تحقیق کے کہ آیا یہ بات واقعتاً آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں، اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس تعلق سے فرمایا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے
تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جہاں اس تعلق سے گڑھنے والا، بات بنانے والا مجرم ہے، وہیں پر اس بات کو آگے پھیلانے والا بھی مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جو مستدرک علی صحیحین کتاب العلم کی حدیث ہے، اس میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء آثما ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر بات کو آگے بیان کر دے جسے وہ سنا ہو۔ بہت ساری سنی سنائی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، پروپیگنڈا کے طور پر، افواہ کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، اور بغیر تحقیق کیے اگر کوئی آگے بڑھاتا ہے تو وہ اس غلط پروپیگنڈے کا مجرم قرار پاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات جب تک وہ متحقق نہ ہو اسے آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے، دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے، شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے جب دینی معاملہ ہو، قرآن کی طرف اس کی نسبت ہو، حدیث کی طرف نسبت ہو، تو اس بات میں تو اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس سلسلے میں آدمی جہاں دنیا کا مجرم ہوتا ہے وہیں آخرت میں بھی قابل مواخذہ اور قابل گرفت ہوگا۔ لہذا موضوع حدیث، من گڑت روایات اور اس قسم کی باتوں کو فارورڈ کرنے میں کامل احتیاط کی ضرورت ہے، بغیر کسی اچھے صحیح جانکار معتمد عالم دین سے اس کی تحقیق کیے ہوئے آگے فارورڈ کرنا یہ مناسب اور جائز نہیں ہے۔ تو جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ اس حدیث کو بھی جو حقیقت میں من گڑت ہے وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو سفر کے نکلنے کی خوشخبری مجھے سنائے میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اس کے بارے میں علماء محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گڑھت ہے، اور اس پر جن حضرات نے چھان بین کی، تحقیق کی، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مشہور محقق حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں علم حدیث میں، جن کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ فلا اصل لہ، الموضوعات الکبیر، حدیث نمبر 324۔ موضوعات کبیر میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کو حدیث کے روپ میں پیش کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے، اسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بے بنیاد منسوب کر کے لوگ اس بات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سفر کے جانے کی خوشخبری سنائے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ ان سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو گزرنے والے کو اس کے گزرنے پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، گویا کہ اس ماہ مبارک میں نحوست ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں نیک کام، اچھا کام، کسی اچھے کام کی ابتدا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں اس ماہ کے تعلق سے عام کرتے ہیں، مشتہر کرتے ہیں، تو اس تعلق سے حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اعتراض کرنا چاہیے۔ اور اگر بالفرض کسی بھی طرح سے یہ بات مان بھی لیں کہ یہ حدیث ہے، تو بھی اس حدیث پاک سے ماہ سفر کے منحوس ہونے پر دلیل قائم کرنا درست نہیں ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس ہے، اس میں کسی کام کی ابتدا کرنا یا نیک کام کرنا یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا ہے۔
اس پورے حدیث پہ آپ غور سے دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ صرف اس میں اتنا کہا گیا ہے کہ جو اس مہینے کے گزرنے کی مجھے اطلاع دے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی طور اسے حدیث مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب اتنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے رب کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ میرا وصال ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوگا، مجھے اس دنیا سے بظاہر ربیع الاول میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ملنے کا بے انتہا شوق تھا، جذبہ تھا، اسی جذبہ بے قرار کے پیش نظر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ کے جانے اور ربیع الاول شریف کے آنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی ایسے مہینے کے آنے کی مجھے وہ خوشخبری سنائے گا جس مہینے میں میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ صرف اتنی بات اس حدیث میں ہے، اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا اس میں کوئی کام اگر کیا جائے تو اسے منحوس گردانا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی طور پر اسے حدیث مان بھی لیں تو بھی اس مبارک مہینے کے منحوس ہونے کے بارے میں جو لوگ قول کرتے ہیں، جو افواہ پھیلاتے ہیں، ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور ان کا مدعا اس سے حاصل نہیں ہوتا، اور اس پر دلیل قائم کرنا کسی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث کا ماہ سفر کی نحوست پہ بطور دلیل کا پیش کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور جو لوگ ایسے خیالات کے حامل ہیں وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ اس لیے اس مختصر سی گفتگو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس ماہ مبارک کے حوالے سے چند باتیں جو اہل عرب میں رائج تھی اور اس کی جو تردید کی گئی اسلامی طور پر، اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں جو رائج ہیں آج، اور پھر یہ کہ اس مہینے میں کیسے کیسے اہم واقعات رونما ہوئے، ان چار باتوں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق سن کر کے عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، اس مہینے کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں جو باتیں پائی جاتی تھی اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے حوالے سے اہل عرب میں دو باتیں رائج تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ لوگ اس مہینے کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضرورت کے اعتبار سے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے یا اسے گھٹا بڑھا دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ جیسا کہ ابھی ابتدائی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ 3 مہینے لگاتار ایسے اس زمانے میں بھی تھے جن کا احترام ان کے دلوں میں تھا، اور ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال نہیں کرتے۔ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے۔ اب ہوتا کیا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ اگر وہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا چاہتے تو یہ کہتے کہ ابھی جو ہے رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، اسے وہ ٹال دیتے آگے، اور اگر نہیں چاہتے کہ ابھی ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، کچھ دنوں اور آرام کرنا ہے، تو سفر کے مہینے کو بھی حرمت والے مہینے میں ایڈ کر لیتے اور یہ کہتے کہ یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اس طریقے سے اپنی منمانی کرتے ہوئے کبھی مہینے کی حرمت کو آگے لے جاتے اور کبھی مہینے کی حرمت کو پیچھے لے آتے۔ اس منمانی کو منع کرتے ہوئے
کہا گیا کہ یہ تمہاری منمانی نہیں چلے گی اور تم اپنے اعتبار سے حرمت والے مہینے کو طے نہیں کرو گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں اس دنیا کو، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت ہی سال کو 12 مہینوں میں منقسم فرما دیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، لہٰذا ان پر تم مضبوطی سے قائم رہو، یہی مضبوط دین ہے، اور ان مہینوں میں اپنے اوپر زیادتی نہ کرو، یعنی ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ گویا کہ جاہلیت کے خیال کی تردید فرما دی اور حرمت والے مہینے کو مستحکم فرما دیا۔ دوسری بات جو اہل عرب میں رائج تھی سفر کے حوالے سے، وہ یہ کہ سفر کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس مہینے میں سفر کے لیے نہیں نکلتے، اس مہینے میں نئے مکان کی تعمیر نہیں کرتے، اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اس مہینے کی عظمت اور اس کی نحوست کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر کوئی چیز نہیں ہے اور مرض کا متعدی ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کوئی چیز نہیں، مطلب یہ کہ اس میں جو اہل عرب یا جاہلیت کے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس میں نحوست اترتی ہے، آقا نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دن اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ جس طریقے سے اور مہینوں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی رحمت اترتی ہے۔ جس طریقے سے عام دن ہے اسی طریقے سے ان کے ایام بھی ہے اور یہ مہینہ بھی ہے، لہٰذا اسے نحوست کے ساتھ خاص کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ باطل عقائد ہیں اور یہ باطل نظریہ ہے جس سے لوگوں کو باز رہنا چاہیے اور لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ولا عدوہ، یعنی مرض کا متعدی ہونا نہیں ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج بھی اس سائنٹیفک دور میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرض ایک دوسرے کو چھو لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کھجلی والے کے قریب مت بیٹھو، تمہیں بھی کھجلی ہو جائے گی، اور کرونا والے کے قریب مت جاؤ، تمہیں بھی کرونا ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرض متعدی نہیں ہے، جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے مرض عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تندرستی عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے کرونا والے کی شکل نہیں دیکھی وہ بھی کرونا پیریڈ میں انتقال کر گئے، اور بہت سارے وہ لوگ جو کرونا کے مریض کو غسل دیتے تھے وہ آج بھی صحیح سالم موجود ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ پتہ چلا کہ مرض کا متعدی ہونا یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے مرض دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامہ فقال اعرابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بال الابل تکون فی الرمل کأنہ الظباء
فیدخل بینها البعیر الاجرب فیجرب بها فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن اعدى الاولی۔ مسلم شریف اور مشکات شریف صفحہ نمبر 391 کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مرض کا متعدی ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے اور بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے، تو ایک دیہاتی صحابی رسول آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مرض کا متعدی ہونا یہ نہیں ہے اور یہ بات درست نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریگستان میں اونٹ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہرن کی طرح سے بالکل صاف ستھرے تندرست ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک کو خارش ہوتی ہے، یہاں تک کہ دوسرے کو ہوتی ہے، تیسرے کو ہوتی ہے، اور پھر بہت سارے اونٹ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مرض متعدی نہیں تو پھر بہت سارے اونٹ کو یہ بیماری کیسے ہوتی ہے؟ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، مرض کا متعدی ہونا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کی تردید کرتے ہوئے اور انہیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی سنو، اگر مرض متعدی ہوتا ہے یہ بات تم تسلیم کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ تمام کے تمام اونٹ تو پہلے بہت صاف ستھرے تھے، بہت پاکیزہ تھے، بہت اچھے تھے، پہلے کو کیسے ہوئی کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو ہوئی اور پھر تیسرے چوتھے کو ہوئی؟ من اعدى الاولى، یعنی پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ تم یہ کہتے ہو کہ ایک کے ہونے کی وجہ سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کو ہو جاتی ہے، پہلے کو کیسے ہوئی؟ جس طریقے سے پہلے کو ہوتی ہے اسی طریقے سے دوسرے کو بھی ہوتی ہے، تیسرے کو بھی ہوتی ہے، چوتھے کو بھی ہوتی ہے۔ تو کورونا میں جو لاکھوں لوگ مرے ہیں، ایسا نہیں کہ کورونا والے کو دیکھنے کی وجہ سے مرے ہیں یا چھونے کی وجہ سے مرے ہیں، اللہ کو جس کے لیے جب تک کی زندگی منظور تھی وہ اس دنیا میں رہے، اور جس کی زندگی باقی تھی وہ موجود ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور جن کی باقی تھی وہ موجود ہے۔ اس لیے مرض کا متعدی ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور تیسری بات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا حامہ، اور بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، جب سفر کے لیے گھر سے نکلتے، اگر سامنے کوئی غریب نظر آ جاتا، کوئی بیوہ نظر آ جاتی، یا سفر پر نکلنے سے پہلے وہ لوگ تیر پھینکتے، اگر وہ تیر جا کر کے داہنی طرف گرتا تو سمجھتے کہ میرا یہ سفر مبارک ہوگا، اور اگر بائیں طرف گر جاتا تو سمجھتے کہ میرا سفر یہ نقصان کا باعث ہوگا، اس لیے سفر کرنے سے رک جاتے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ان کے اندر تھی۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کوئی چیز نہیں ہے کہ تم سفر کے لیے نکلے اور کوئی غریب سامنے آ گیا تو تمہارا سفر ناکارہ ہو جائے گا، بیوہ پر نظر پڑ گئی تو تمہارا دن خراب ہو جائے گا، اگر تیر بائیں طرف گر گیا تو تمہیں نقصان ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے سفر کو کامیاب کرنے والا یا ناکام بنانے والا پروردگار ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں اس سفر میں کامیابی و کامرانی لکھی ہے تو تم کامیاب و کامران ہو کر کے لوٹو گے، اور اگر تمہارے لیے اس سفر میں نقصان لکھا ہوا ہے تو تم نقصان پا کر کے واپس لوٹو گے۔ اس لیے بدشگونی لینا اور اس قسم کی باتوں کا خیال کرنا یہ سراسر ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تم اپنے رب پر توکل کر کے تم اپنا کام شروع کرو، رب جو تمہارے حق میں کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے خیالوں کی تردید فرمائی۔ حضرات گرامی، آج ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، آج بھی جاہلیت کی وہ باتیں بعض گھروں کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور مجموعی طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ باتیں پائی جا رہی ہیں۔ عورتیں خاص طور سے ان باتوں پر زیادہ اعتقاد رکھتی ہیں۔ ماہ سفر میں خاص طور سے 13 تیزی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، نیا مکان بنانے سے گریز کرتے ہیں، وہی خیالات سفر کے لیے نکلنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں و بزرگوں، ہم مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے دوسرے مہینے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی مہینے ہیں، جس طریقے سے دوسری تاریخیں ہیں اسی طریقے سے
جیسے 13 تیزے کی بھی تاریخیں ہیں، اس میں اس کو منحوس سمجھنا، اسے منحوس ماننا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسے اپنے خیال سے نکال دیں۔ آپ کا جب شیڈول بنے، آپ کو جو سہولت ہو، آپ کے لیے جس میں آسانی ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا اور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ سفر کے مہینے میں شادی جائز نہ ہوتی اور یہ منحوس مہینہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی لخت جگر، جسے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ نے خود فرمایا، جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولائے کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوا۔ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، اگر اس میں کہیں اور کسی طرح کی نحوست ہوتی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے سے گریز فرماتے، مگر لوگوں کے ذہن کو بدلنے کے لیے اور باطل خیالات کو قدموں تلے روندنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا نکاح اس مبارک مہینے میں کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس مہینے کو منحوس مت سمجھنا، بلکہ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینے کی طرح سے ہمارے لیے قابل عمل ہے اور اس میں بھی سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی ماہ مبارک میں مسلمانوں کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی۔ یہودیوں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی اسی مبارک مہینے میں ہوئی۔ اسلام کے عظیم جنرل، مرد مجاہد، جنہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کے لقب سے یاد فرمایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر کے مہینے میں دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ جیسے مشہور و معروف صحابہ کرام اس ماہ مبارک میں دامن اسلام میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ پتہ چلا کہ یہ مبارک مہینہ کسی طریقے سے منحوس نہیں ہے، بلکہ دیگر مہینوں کی طرح سے اس میں بھی اپنے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند جملوں میں اس مبارک مہینے میں جو ایک کام اور کیا جاتا ہے اس کی طرف آپ کا ذہن مبذول کر دوں اور پھر گفتگو مکمل ہو۔ ماہ سفر کے آخری چہارشنبہ یعنی آخری بدھ کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مزدور اس دن کام پر نہیں جاتے، لوگ پکنک منانے کا پہلے ہی سے پروگرام کرتے ہیں، طرح طرح سے خوشی اور مسرت کا اہتمام کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آخری بدھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی، آپ نے غسل صحت کیا تھا، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ حضرات، یہ بھی سراسر غلط خیال ہے اور باطل نظریہ ہے۔ یہودیوں کی سازش کا شکار ہو کر مسلمان ان کی خوشی میں شریک ہو رہا ہے۔ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، معلوم ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں تو کئی روز پہلی سے یعنی سفر کے مہینے سے بیمار ہو گئے تھے اور آپ کی بیماری چل رہی تھی، مگر آخری چہارشنبہ جو سفر کا آخری بدھ ہے اس بدھ سے آپ کے مرض میں مزید شدت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد آپ دنیا والوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ تو آخری چہارشنبہ یہ ہمارے لیے مسرت کا دن نہیں ہے، بلکہ اس میں مرض میں اضافے کی بات لکھی گئی ہے، اور اسی مرض میں اضافے کی وجہ سے دشمنان اسلام یہود و نصارہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی خوشی مناتے ہیں۔
تو اس خوشی کو آج ہم نے بغیر سوچے سمجھے ایڈاپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا کوئی دن نہیں ہے، یہ کوئی خاص ایونٹ نہیں ہے، نہ ہی اس دن روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی مٹھائی بانٹنی ہے، نہ ہی کوئی دوسری سرگرمی کرنی ہے۔ اس لیے آخری چہارشنبہ کی تقریبات سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اپنے دوست و احباب کو بچانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے بچانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر